محمد علی صاحب، خطاب جو ٹرمپ کا آج تھا، آپ کو کیا ایکسپیکٹیشن تھی اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ خاگ آئلینڈ پہ یا آئل کے اس کے ریزروز کے یا آئل کی جو اس کی سب سے بڑی جگہ ہے اس پہ اٹیک کیے بغیر ٹرمپ واپس آ جائے گا مڈل ایسٹ سے یا ایران سے؟ کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑا اچھا کیا کہ صدر ٹرمپ کے آج کے خطاب کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کے 30 سال پرانی جو سوچ اور ارادے تھے وہ بھی عوام کے ساتھ شیئر کیے، تو وہ تو بالکل واضح ہیں۔ وہ تیل پہ قبضہ بھی چاہتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وار کو صرف آپ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ نہ سمجھیں۔ اصل میں یہ 2-3 ہفتے کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے پیچھے اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً مئی کے مہینے میں انہوں نے چین کے دورے پہ جانا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایران کی 87% جو آئل کی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے وہ چین ہے، اور اس سے پہلے وہ وینیزویلا میں بھی رجیم چینج کر چکے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اب آپ دیکھیں کہ جو اسٹریٹجک کمپٹیشن امریکہ اور چین کے درمیان ہے، یہ وینیزویلا کی رجیم چینج اور ایران کے کو تباہ کرنا، اور اس کے آئل کی فیسلٹی اگر وہ آنے والے ہفتوں میں تباہ کرتے ہیں تو یہ اصل میں وہ چین کو آئسولیٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کی انرجی سیکیورٹی کو ڈائریکٹلی تھریٹن کر رہے ہیں، اور پھر اس کے 2 حلیف ممالک کو ختم کر کے پھر وہ جب چین جائیں گے تو وہ چاہتے ہیں کہ میں جو ہے ایک اسٹرانگ پوزیشن میں چین کو مجبور کر سکوں ان سے کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کو لارج گریٹ پاور پولیٹکس کے کانٹیکس میں دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو جنگی اہداف ہیں ان کے بیانات اور ٹویٹ سے قطع نظر وہ بالکل واضح ہیں، اور وہ اس جنگ سے پہلے بھی سنجیدہ جو ریپبلکن حکام ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ جناب کیا رجیم چینج کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا رجیم چینج نہیں بھی ہوتی اور اگر ہم فیل بھی ہو جاتے ہیں تو ایران کو ہم جس طرح انہوں نے رات کو کہہ بھی دیا ببانگ دہل کہ جناب پتھر کے زمانے میں بھیج دیا جائے، یعنی کہ ایران کی سچویشن وہ چاہتے ہیں 3 ہفتے بعد وہی ہو جائے جو کہ اس وقت افغانستان کی سچویشن ہے۔ کم سے کم عرب ممالک اور اسرائیل کے لیے ایک خطرے کا خاتمہ تو ہو جائے گا، اور چین جو ہے ایک بڑے اتحادی اور انرجی کے ایک بڑے سورس سے محروم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چین کے صدر سے ملیں۔ تو یہ ان کا پلان ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ اس پہ آگے چڑھ لیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ واحد ملک ہے جو کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے سب سے انگیج کر رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ امریکہ جو ہے ابھی تک ایران کو کوئی انسینٹیو دینے کے بجائے اس کو تباہی کی دھمکیاں دے کے ہی قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ایران جیسی جو خوددار قوم ہے وہ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ رائٹ۔